السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اور جو اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو نبھاتے ہوئے، جو آپ کی ڈیوٹی لگائے ہیں اس کو نبھاتے ہوئے آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ آج موضوع ہے ہمارے موضوع جو ہے وہ ہے کاہلی، سستی اور ناکامی جو زندگی میں بہت سی چیزوں میں انسان کو ہوتی ہیں۔ کاہلی، سستی اور ناکامی، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہے۔ کاہل انسان کو ناکامی، سستی، کاہلی جو بھی آتی ہے یا تو کسی وجہ سے ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر تربیت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یا جان بوجھ کر انسان نے اختیار کی ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جو آج میں بتاؤں گا کہ یہ کیور ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے اس چیزوں کے، تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ کاہلی، سستی کو کیسے دور کیا جائے اور حشاش بشاش، فریش تر و تازہ رہیں، اور اس طرح کے کس طرح کے ہم کامیابی کو حاصل کر سکیں، یہ آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ کالز انشاءاللہ لیں گے اور کالز میں پوچھیں گے اور بات کریں گے اس چیزوں پہ، کاہلی سستی کے نقصانات کیا ہے اور اس کی جو اس کی چھوڑنے کے بینیفٹس کیا ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم اس پہ ذکر کریں اس کو ہم انشاءاللہ اس کے نجات پائیں گے۔ اس سے فرض کریں آپ بہت فریش ہے، تر و تازہ ہے، پرسکون ہے، ریلیکس ہے اور بہت طاقتور ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آتے ہیں انسان کی زندگی میں، کہیں نہ کہیں ایسے وقت آ جاتے ہیں جو انسان یہ سوچتے ہیں کہ میں پہلا جو تھا بہت ایسا ایکٹیو تھا، ایسا کام کرتا تھا، ویسا کرتا تھا، میں ایسا تھا، تو وہ جب عمر زیادہ بڑھتے تھے تو یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ چیزیں۔ تو آج کیوں نہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ 60 70 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو 95 سال کا آدمی ہے، درخت پہ چڑھتے ہیں، پہاڑ کو سر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، باغات میں گھومتے پھرتے ہیں اور جھک کے نہیں چلتے ہیں، جھک کے نہیں چلتے ہیں، وہ اسٹریٹ ہو گئی، یعنی وہ اتنا صحت مند ہے، کاہل سستی نہیں ہے اس میں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، آتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر اس پہ کاہلی، سستی اور ناکامی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں طاہرہ بول رہی ہوں کامرا سے۔ جی طاہرہ، کہاں سے؟ کامرا سے۔ کامرا سے؟ جی، پی ایس سی کامرا اٹک۔ اچھا، ٹھیک، سوری میں نے نہیں سنا تھا تو اس وجہ سے مجھے حیرانگی ہوئی نام کے کامراسی۔ جی ماشاءاللہ، یہ مطلب کیا ہے کامراسی کا؟ کامرا جگہ کا نام ہے۔ اچھا، نام تو ہے لیکن مطلب کیا ہے کامرا کی؟ کوئی میننگ بھی ہے؟ ضرور ہوں گے شاید، مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں، آپ وہاں رہتی ہے اور میننگ کا پتہ تو کر لینا، مجھے شوق ہوتے ہیں نا کہ پہلے کسی چیز کی میننگ کو سمجھ لوں، جس طرح سمدام پہلے سیکھتے ہیں یا جلسان سے سیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کی میننگ جاننا ضروری ہے۔ ابھی آئے ہیں یہاں، اصل میں ہمیں ظفر کے رہنے والے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ طاہرہ، آپ کے طاہرہ کا مطلب کیا ہے؟ طاہرہ پاکیزہ۔ پاکیزہ، ماشاءاللہ۔ چلو، اب اتنی زبردست میننگز ہے اس کے، پاکیزہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت خدیجہ کا لقب ہے۔ اور ہر انسان کو اپنے نام کا پتہ، میننگ کا، اس کے معنی کا پتہ ہونی چاہیے نا، کیونکہ نام بھی بہت اثر کرتا ہے زندگی میں، تو اچھے نام رکھنے چاہیے، میننگ فل نام رکھنی چاہیے بالخصوص بچوں پہ، اور اگر میننگ فل نام نہیں ہے تو وہ چینج بھی کر سکتا ہے، دوسرا نام رکھ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد کو، لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ مثلا مجھے آپ آج کے بعد اس نام سے پکاریں،
آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے، لوگ اس نام سے پکاریں گے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کاہلی، سستی اور ناکامی اس موضوع ہمارا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ سمدھا سے یہ بندہ پاورفل ہو جاتا ہے اور کبھی بھی یہ سستی اور کاہلی نہیں ہوتی. ماشاء میں یہی کہوں گی. الحمد میں نے 1 to 4 کیا ہے. جی جی. اور آگے میں کرنا چاہتی ہوں لیول 5 6. ہاں تو انشاءاللہ ہم لاہور آئیں گے 28 اسی مہینے. پنڈی ڈاکٹر صاحب میں پنڈی کر سکتی ہوں. پنڈی میں تو بس اس کے ایک ہفتہ بعد وہی پہ ہیں. پنڈی میں ہے 4 جون کو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک پوچھنا تھا، میری بیٹی ہے 8-9 سال کی. جی. اس کی آئی سائڈ ویک ہے، اس کے لیے کون سا سمجھا؟ لیول 7 بیسٹ ہوتی ہے. آگے ایڈوانس لیولز بہت اچھے ہوتی ہے. تو ایڈوانس لیولز جو ہے وہ بہت اچھے ہیں. آپ ایڈوانس لیول سے اس کو کیور کر سکتے، اور اگر پہلے لیولز کی یہ بھی آزمائیں تو بہت سے لوگوں کے الحمدللہ ایڈوانس سر کون سے ہوتے ہیں؟ آئینہ کے اتر گئے ہیں، بہت سے لوگوں کے آئی سائٹ بہتر ہو گئے ہیں. سمدھا 1 to 4 سے آپ اس کو ہیلنگ کریں. ان کے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق آپ ہیلنگ ٹرانسفر کریں پہلے لیول سے، اور تیسرا لیول اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے، آئس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کال کر کے خالدہ کو کال کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گی. صحیح، عاجل سائنسز انسٹیٹیوٹ کی ٹیم کو کال کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. مزید اور کچھ پوچھنا چاہتی ہے؟ جی اسی کے بارے میں زیادہ پوچھنا چاہتی تھی. جی ٹھیک ہے، یہی آپ کال کریں گے تو آپ کو وہ صحیح انفارمیشن بتائیں گے، میتھڈ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے. صحیح ہے جی بالکل. اور آگے ایڈوانس لیول میں تو سمدھا 7 میں تو صرف اسے پہ لازمی بات ہوتی ہے کہ آئی سائٹ کو کیسے کس طرح کی کیور کیا جائے، کس طرح آئی سائٹ کی بہتری آ سکتی، آئی سائٹ کس طرح ٹھیک ہو سکتی. یہی ایڈوانس ایڈوانس لیولز جو سٹارٹ ہوتے ہیں، ایڈوانس لیولز کو 5 لیول 5 6 7 8 9 یہ ایڈوانس لیولز ہیں نا. اور ماسٹر لیول پھر الگ ہے بالکل. ہر لیول کے ماسٹر لیول، ہر لیول کے ماسٹر جو ماسٹر کورس ہے وہ الگ سا ہے، بالکل الگ ہے ہر لیول کے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. کاہلی، سستی کیسے کیور کیا جا سکتے ہیں؟ کالر نے بھی کہا، طاہرہ نے بھی کہا کہ کاہلی، سستی سمدھا ہیلنگ انرجی سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کیسے؟ یہ کاہلی، سستی اور ناکامی بھی ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے ہمارے ارد گرد. اس انرجی کو جاننا ضروری ہے اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کو ریموو کرنا اپنے دنیا سے ضروری ہے. کاہلی، سستی ایک ایسی بری بیماری ہے جو کہ واقعی انسان کے ارد گرد کو بھی، انسان کی دنیا کو وہ کاہل کرتے ہیں. ہر چیز کو ناکامی کی طرف انسان جاتے ہیں. کاہلی، سستی، کچھ لوگ آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، کل کا کام کئی ہفتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہفتوں کا کام مہینوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، مہینوں کا کام سالوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ اسی وقت نہیں کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا کام کل کو مت چھوڑو، اور آج کا کام آج ہی کرو. اگر اچھا کام ہے تو، اور اگر برا کام ہے، کوئی برائی ہے، اس پہ تحمل کرنی ہے آپ نے. ایک کال ہولڈ پہ ہے، ہمارے ساتھ ہے سراج الاسلام صاحب ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سراج الاسلام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کاہلی، سستی اور ناکامی کے بارے میں؟ ہاں، کاہلی، سستی، ناکامی کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ تو آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے، صحیح. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اتنا گھیر دے جاتے ہیں جو جیسا کہ اس کے اوپر
کوئی رضائی ڈال دے، کوئی بڑی سی کوئی بلینکٹ ڈال کے اور اس سے اٹھ نہیں سکتے ہیں. اتنی کاہلی سستی کچھ لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں، اور بس اور مایوس بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ایکٹیو نہیں رہتے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا، یا کبھی احساس ہوتے بھی ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ سر بات یہ ہے کہ انسان کا نیگیٹیوٹی جو ہے نا، جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو نیگیٹیوٹی نہیں تھی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جی جی. کہاں آ کے نیگیٹیوٹی لگ گئی اس کے ساتھ. اب اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ کی توانائی نہیں ہے بندے کے اندر کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے. صحیح صحیح. اچھا دوسری بات یہ آپ سے یہ ایک ایکسپیرینس اور شیئر کرنا تھا مجھے. وہ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، صحیح، یہ ڈاکٹر پرچہ بناتے ہیں کہ بھائی آپ کو ڈرپ لگے گی، یہ انجیکشن ڈلیں گے اور آپ نے یہ صبح شام یہ دوا لینی ہے. ڈاکٹر صاحب مگر یہ ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہاں کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب نے پرچے پہ لکھا سب سے پہلے ہوا شافی، اللہ کافی اللہ کافی. اس کے بعد انہوں نے منسلک کر دیا ڈرپ کے ساتھ جس میں تمام قسم کی بیماریوں کے علاج کے ویکسین ڈلے ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے ہیں، مسخر کیے ہوئے ہیں ہمارے لیے قدرت نے، اللہ نے کیا، ان سے منسلک کر دیا. اب یہ جب تک زندہ ہے انسان، جب تک دنیا قائم ہے، جب تک وہ ویکسین آپ کو ملتے رہیں گے. بالکل، یہ بے شک ایسا ہی ہے. اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ پھر قریب نہیں آئے گی، اس کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قریب آ جائے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. سراج الاسلام صاحب، ایسی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے، یہ تو آپ کو اللہ نے ایک نعمت ہے سمدھا ہیلنگ انرجی، لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہ یہی کاہلی سستی کی وجہ سے ہمیں کال کرتے ہیں، ہم بیزی ہے، ہم نہیں آ سکتے ہیں، ہم وہ. اگر اتنا کوئی بڑا کام ہے زندگی میں، اتنا ایک بڑا کام کر رہے ہیں تو ٹائم اس چیز کو نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو اہم چیزوں کے، موقعوں کے جو موقع ہوتا ہے انسان کو، اس کی ترجیح نہیں ہے. آپ کو اپنی صحت کا ترجیح نہیں، اپنی خوشی ہیلتھ کے آپ کو ترجیح نہیں ہے، ہیپینس کے آپ کو ترجیح نہیں. آپ کی بات کہتا ہوں، بات وہی ہے کہ قوت نہیں ہے، قوت مدافعت نہیں ہے، قوت مدافعت نہیں ہے. صحیح صحیح. سمجھے، وہ نیگیٹیوٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا بندہ. وہ سوچتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا، وہ کر نہیں پاتا ہے، وہ اس کی کمزوری ہے، اس میں بیماری ہے، یہ سمجھ لیں آپ. صحیح صحیح. وہ نیگیٹیوٹی ختم کیسے ہوگی؟ اب یہ ہے نا ختم کیسے ہوگی؟ اب اس کے طریقے یہی ہے کہ بھائی آپ کے اندر قوت مدافعت ہوگی تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہر نیگیٹیوٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. زبردست بات، زبردست. اگر قوت مدافعت نہیں ہے، اب جو ویکسین لگائی جا رہی ہے، یہ سمجھ لیں آپ کو، جو انجیکشن لگ رہے ہیں اس میں ڈلے ہوئے، ڈرپ چل رہی ہے، سمجھے، اس میں انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت کے اندر پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے ہی نہیں. اللہ نے نہیں دیا ہمیں نیگیٹو، نیگیٹیوٹی دی نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اللہ لپٹ جاتی ہے ہمارے ساتھ، نیگیٹیوٹی لپٹتی ہے. اب ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے. اس کے کئی طریقے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایمان اچھا برے کی تمیز آتی ہے ایمان سے. ایمان آپ کا اچھا ہوگا تو اچھے برے کی تمیز ہوگی. صحیح صحیح. اور اس میں آدمی اگر صرف یہ سوچ لے نا انسان، یقین کریں آپ کہ میں نے 1 to 4 کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو دیکھتا رہا 3 مہینے تک، سمجھے، کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پر اعتماد کر کے آپ ایک مرتبہ چلے ضرور جاؤ. صحیح، ماشاءاللہ، صرف اعتماد کر کے. ماشاءاللہ. ایک شخص جو ہے اتنی محنت کر رہا ہے، وہ اتنی کوشش کر رہا ہے، سمجھے، آپ یہ نہیں کر سکتے کیا کم سے کم کہ آپ ایک مرتبہ ضرور چلے جائیں، جا کر یہ 1 to 4 کر کے دیکھ لیں. بالکل صحیح. آپ اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں دوسری جگہ ڈاکٹروں کے یہاں. میرے سب سے مین بات میری وہ یہی تھی کہ آپ نے ان سے منسلک کر دیا ہے اس ڈرپ سے جس کے اندر تمام توانائیاں ہیں. صحیح صحیح، بالکل، الحمدللہ. اور اللہ کی مہربانی سے، اللہ کا شکر ہے یہ، اور ہمیشہ ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی. صحیح، بہت اچھی بات ہے. آپ نے بڑا خوبصورت سا مثال دی ہے، بہت زبردست مثال دی ہے آپ نے، کہ یہ ایسا ہی ایک مثال دے دے، اس سے لوگوں کو اس طریقہ علاج کے سمجھ بھی آ جائیں گے. بہت اچھی مثال، سمجھ ہی آ جائے صرف کہ بھئی یہ قوت مدافعت جو ہے نا وہ انسان کے اندر نہیں ہے.
بالکل. اچھا سمدھا تو ہمارے کاہلی سستی یہ چیز تو دور کرتے ہیں اور فریش رکھتے ہیں, انسان کو تر و تازہ رکھتے ہیں. آپ کی چہرے کے ایکسپریشن زندہ ہوتے ہیں, آپ کے ہاتھوں کے ایکسپریشن, آپ کی باڈی کے جو مومنٹ سے زندہ ہوتے ہیں بالکل. تو انسان کو زندہ کر دیتے, ایک طرح کے انسان کو ایکشن میں لے آتا ہے اور انسان وہ تمام فرض کو نبھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو انہیں کرنا ہے, جو انہیں چاہیے, جو ان کو ضرورت ہے, جو ان کا فرض بنتے ہیں, جو اللہ نے دنیا میں. لازم ہے اگر کوئی کسی قسم کی کسی کو بیماری ہے تو اس کو پتہ لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کرے اپنا. صحیح, بالکل بالکل تو لازم ہے. اور اگر اپنا علاج کرے گا تو دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے. جی بہت اچھی بات, دوسروں کو پر بوجھ ڈال دے گا اپنا. بڑی زبردست بات کہی آپ نے. کچھ لوگ ہمیشہ, سراج الاسلام صاحب, کچھ لوگ ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں ادر سے, دوسروں سے, کہ فلاں یہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. ایسی باتیں کہ ہمارے ہیلپ نہیں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں دیتے ہیں. دیکھیں اللہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہیے. اللہ نے جو دے, بلکہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرنی چاہیے نا. تو اس دنیا میں بغیر ایک دوسرے کے, ہم انسان بھی ایک دوسرے کے اللہ نے احتیاج محتاج بنائے ہیں. دیکھیں ماں ہمیں پالتے ہیں بچپن سے, اگر ماں ہمیں نہیں پالتے ہیں, ماں ہمیں دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے. اللہ ٹھیک ہے زندگی دیتے ہیں, لیکن اللہ نے ماں کی فرض بنائی ہے اور وہ پیار اس میں ڈالے ہیں جو بچے کو پرورش دیں, بچوں کو, بچے کے ہر طرح کی صحت کا خیال رکھیں. یہ ماں کی ایک مہربانی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہوتی ہے. اسی طرح فرائض ہوتی ہے ایک شخص کا بھی, مرد کا بھی کچھ فرائض ہوتی ہے ہر انسان کے. تو جو اللہ نے ہمارے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا, ہم نے بہت سارا کچھ کر لیے, ناکامی ہو گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ایک راستہ اگر بنتے ہیں, ایک دروازہ اگر بند ہو جاتے ہیں تو دوسرا دروازہ کھول لے, اگر وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو تیسرا کھول. اللہ نے اتنے راستے بنائی ہے ہمارے لیے, اتنی آزادی ہے اس دنیا میں, اس چھوڑے ہوئے ہمیں فل آزادی ہے ہمیں. تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ آزادی دی کہ دو راستے ہیں, نیگیٹو کسی بھی آپ جانا چاہتے ہو توفیق اللہ دیتے ہیں, لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے انسان آپ سیدھی راستے پہ جاؤ تو آپ کو بہت سارا کچھ ملتے ہیں. تو لوگ روتے رہتے ہیں, کاہلی سستی کرتے ہیں, ہمیشہ دوسروں کی شکایات کرتے ہیں. ہاں سر, ہدایت کی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جو چاہتا ہے ہدایت لینا. زبردست بات کہی. یہی بات ہے کہ کوئی اگر نہیں چاہتا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت لوں, صحیح, مجھے ہدایت ملے, صحیح, مجھے اچھی زندگی گزارنی ہے, صحیح صحیح صحیح, مجھے دوسروں کی خدمت کرنی ہے, بالکل بالکل, مجھے غریبوں کی مدد کرنی ہے, میں کرنا چاہتا ہوں. صحیح صحیح. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے جو ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں, یہ بننا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے کیا؟ بالکل. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. بالکل. ایسا ناممکن ہے کہ آپ مانگیں اور نہ ملے. یہ پچھلا سیمینار میں ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ تھے, وہ بتا رہے تھے ہم ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ٹریننگ دیں گے, ٹریننگ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں علاج چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ علاج بھی ہے اور ٹریننگ بھی ہے, یہ تحیات پھر آپ کے ساتھ ہے. ایک بیماری کا علاج میں کروں گا ٹائم پہ, اس سے زیادہ لگے گا اس پہ, آپ خود اس کو لیں گے تو آپ کی بیماریاں بھی کیور ہو جائیں گے اور یہ بھی ٹھیک ہو جائیں. لیکن وہ چونکہ نا یقین کرنے کی وجہ سے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے, اپنے پہ یقین نہیں تھا کہ ہم ایسے قابل بن سکتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا دیکھیں آپ اپنے آپ کو انسان اور اشرف المخلوقات یہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہت سی طاقتیں دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. تو اللہ کی جو طاقتیں ہیں وہ جو ہے وہ اللہ آپ کو, انسان کو جتنا آپ چاہیں اتنا ہی دیتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے تو بدل سکتے ہیں, کوئی چاہے تو کر سکتے ہیں, کوئی نہیں چاہتے تو نہیں ہوتے. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت. لیکن وہی شخص آج الحمدللہ
کیور ہے، اس نے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے. دل نادل کہتے ہیں آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سمجھ لیں آپ کہ دنیا جو ہے نا، دنیا میں کشمکش اتنی زیادہ ہے صحیح، اور نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ تو شیطان کا تو وعدہ ہے. شیطان نے تو قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ میں تو انسان کو بہکاؤں گا، صحیح راستے پہ چلنے نہیں دوں گا میں. صحیح صحیح صحیح. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا تو اس کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میرا مشورہ یہ ہے لوگوں سے، جو سننے والے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان لوگوں نے ابھی 1 to 4 کیا ہے، انہیں کچھ فوائد نظر نہیں آ رہے ہیں، بالکل ایسے بھی لوگ ہوں گے سمجھے. تو ان کو یہی کہنا ہے کہ آپ بھروسہ اللہ پہ رکھیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. آپ یہی کہتے ہیں شفا ڈاکٹر نے تھوڑی دینی ہے. اس کے قابلیت دیکھ کر آپ جاتے ہیں اس کے پاس کہ بھئی یہ قابل ہے، یہ کوئی اچھی دوا تجویز کرے گا، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہی سوچتے ہیں پھر کہ بھئی کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، بھئی تیسرے کے پاس جائیں گے. بات یہ ہے کہ نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، شفا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کوشش کیا جائے تو اللہ دیں گے انشاءاللہ. ہاں، اور کتنا ہم اللہ پر بھروسہ کر کے صحیح کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس سے بھی وہ ٹیبلٹ لے لیتے ہیں نا ایک، جی ہمیں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. صحیح، بالکل صحیح اب فرمایا. یقین کے اوپر دیکھیں آپ، ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، داڑھ کے درد کی 2 گولی جو ہے بخار میں بھی کھا رہا ہے، وہ صحیح، اس کو شفا ہو رہی ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بتائیں آپ بھائی، وہ داڑھ کے درد کی گولی ہے، وہ اس میں بخار میں بھی کھاتا ہے، اس کو بخار اتر جاتا ہے. ہم نے کہا بالکل اللہ شفا نہیں ہے، گولی میں دوا میں شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ نے دینی ہے. بالکل صحیح، مسخر کیا ہوا ہے ہمارے لیے ہر چیز جو ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. صحیح، بالکل صحیح فرمایا. ہر چیز کا اختیار دیا ہوا ہے. ہاں ہاں، ایک حد تک صحیح، اختیار دیا ہوا ہے. اس اختیارات کو اگر ہم اپنے استعمال نہیں کریں گے وہ تو وہ ناشکری ہو گئی ہے. تو صحیح صحیح اللہ تعالیٰ کی بالکل بھی دیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اس کو فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے سراج الاسلام صاحب، بڑے اچھی باتیں ہو گئی آپ سے. بہت ماشاءاللہ آپ نے کافی ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے کہ ہم تو اس ڈاکٹر کے پاس آئے تھے اور یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہمیں جو بھی ملے گا ہمارے مقدر میں ہوگا، جو صحیح اللہ دے گا. بس یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں. بالکل بالکل بالکل، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، انسان کے ساتھ ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ دنیا میں محبت سے رہیں، سمجھے، پیار سے رہیں سب. صحیح، کوئی کسی سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں. صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی درس دیا بالکل، اور اسی راستے پہ چلایا. بالکل اسی صحیح، راستے پہ چلتے رہیں. اخلاق کا راستہ اور اچھائی کا راستہ، اللہ چاہے یہی رہیں، صلح امن کا راستہ، اور ایک برداشت کا، بردباری اور ایک تحمل کا راستہ ہمیں بتایا، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہماری ڈیوٹی ہے، اور بلکہ بہت سے فرائض ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں ہمارے جو سر انجام دینی پڑتی ہے نا. بالکل بالکل، ذمہ داریاں ہیں، وہ تو انجام دینی پڑیں گی. آپ نے کوشش تو کرنا ہے نا، آپ کا کام کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے. صحیح صحیح، ہم پر لازم ہے ہم کوشش کریں. البتہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا پڑے گا آپ کو. بالکل صحیح، سمجھے. آپ کی کوشش ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں. ہر شخص جو ایک حد تک کوشش کرتا ہے، صحیح، ایک حد تک محنت کرتا ہے. صحیح، سمجھے. اور اس کو جب راستے ملتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں تو پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا ہے میرے ساتھ، میں تو اس قابل تھا ہی نہیں کرنے کے. صحیح، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. بہت اچھے بات ہوئے سراج الاسلام صاحب، آپ سے بہت اچھی گفتگو ہو گئی ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. جی، کاہل انسان جو ہے، سست انسان، اور یہی تو اس کاہلی سستی ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، رشتوں میں بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ انجوائے کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کاہلی سستی کر کے تو
کچھ لوگ ان کو سجیشن دیتے ہیں ہنس کے، کاہل سست ہیں، اور بس وہ مذاق میں لے لیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسے باتوں میں مت آنا، کیونکہ کہیں بھی آپ کو کسی کے اس طرح کی بات لگے، وہ بات آپ کو اسی بات کو نیگیٹیو لینی چاہیے کہ یہ مجھے جو سجیشن ہے یا کوئی اس طرح کے ہے، بلکہ کچھ لوگ کیونکہ آپ کا اگر پسندیدہ نہیں ہے کاہلی سستی تو آپ چھوڑ سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، کیونکہ آپ ایک سب سے پہلے تو ایک احساس دلائیں، اپنی ذمہ داریوں کو لکھ لیں، جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اس کو چیزوں کو کرنا ہے، اور اس پہ تھوڑے سے سوچیں، بالخصوص رات کے ٹائم سونے سے پہلے۔ آپ یقین مانیں اس چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کو نیند ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں ہوتے ہیں، تو اس لیے نیند ہی نہیں آئیں گے، کاہلی سستی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا، آپ دین کو پڑھیں، صبح جلدی اٹھیں الارم لگا کے، اور بس ذمہ داریاں جو دن کو آپ کو کام کرنا ہے اس کو آپ سر انجام دیں، شام تک جو بھی آپ نے کرنا ہے دن کا کام ضرور لکھیں آپ۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے گلناز بات کر رہی ہوں، آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی گلناز کیا کہنا چاہتے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر میں تھوڑی سی انفارمیشن چاہ رہی تھی، یہ جو ہماری آگے ہے 5 to 8 لیول، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں، اسپیشلی 7-8 کے بارے میں۔ بالکل میں بتاتا ہوں، اگر کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا لیکن ابھی میں آپ کو ضرور دوبارہ بھی بتاؤں گا۔ تو کاہلی سستی آپ میں کبھی تھے؟ کاہلی سستی کوئی ایسا کچھ تھا؟ آج میرا موضوع ہے کاہلی سستی، تو کیا آپ کو کوئی کاہلی سستی ہوتے تھے پہلے سمجھا سے پہلے، یا ہے کوئی ایسا؟ جی سر بہت زیادہ، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ایک کام کرنے کے لیے مجھے مطلب درمیان میں ریسٹ لینا پڑتا تھا۔ ہم لوگ گھر کے زیادہ افراد نہیں ہیں، 4-5 افراد ہیں، اور ان کے برتن کتنے ہوں گے میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اپنی بچی کے ڈریس ایک دفعہ میں استری نہیں کر سکتی تھی، بس دل کرتا تھا چپ کر کے لیٹ جاؤں، سارا دن لیٹی رہتی تھی۔ لیکن جس دن سے میں یہ 1 to 4 کر کے آئی تھی، تو آپ بلیو کریں ڈاکٹر صاحب کہ میں اپنے اندر اتنی انرجی محسوس کر رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی ایج سے 10-12 سال یا 15 سال چھوٹی ہو گئی ہوں، میرے جسم میں اتنی انرجی آ گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، زبردست بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یعنی کاہلی سستی خیب۔ جی سر، اور بلکہ یہ کہ میں جن کو کر رہی ہوں، ٹریٹ کر رہی ہوں، وہ بھی میں نے انہیں یہ نہیں مینشن کیا تھا کہ جی آپ کے ساتھ یہ بھی ہوگا، انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ جی آپ جب سے کر رہی ہیں تب سے ہمارے ساتھ یہ بھی چینج آ گیا ہے کہ ہمیں پہلے ہمارا ایک کام کرنے کو نہیں دل کرتا تھا، لیکن اب جسم میں اتنی انرجی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام نظر آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ایکٹیو ہو کے خود کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک طاقت دی ہے، اور یہ طاقت حیات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ نے دی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہو گیا ہوں، اور یہ بات آپ کر چکے، ہمارے موضوع بہت تازہ ہو گئے نا۔ تو ایک ایسے انرجی انسان کو چاہیے جو وہ پازیٹیو ایسی پاور ہو جو آپ کی زندگی کو بہت بہتر کر سکے، بہت ریلیکس کر سکے، بہت پرسکون بھی کر سکے، اور ساتھ ہی انرجیٹک پاورفل بھی کر سکے نا۔ بے شک کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو انسان ایکٹیونس کے لیے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یا کچھ ایسا کچھ کرتے ہیں۔ جی سر، مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے مجھے یہ فیل ہوتا تھا جب تک میں نے 1 to 4 نہیں کیا تھا کہ فروٹس وغیرہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انرجی کے لیے بالکل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کتنا بھی کچھ کھا لیتے تھے، جوسز پی رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں آ رہی۔ اور اب جب سے یہ کیا ہے
تو جو چیزیں انرجائز کر کے کھاتے ہیں، نارمل کھانا بھی کھاتے ہیں، تو اسے ایک انرجی علیحدہ سے ایکسٹرا فیل ہوتی ہے. بلکہ زیادہ کھانا جو ہے وہ چیز جو ہے نا آپ مزید اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں اور کرتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ فروٹس وغیرہ کھانے چاہیے اور نمک مرچ اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل، بلکہ بہت زیادہ کھانا انسان کو کاہلی سستی کی طرف لے جاتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ انرجی لے لی ہے نا، لیکن وہ بہت زیادہ کھانا جو ہے انسان کو سست کرتے ہیں. پیٹ جب بہت بھر جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے بہت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا، تو وہ سستی کاہلی کا شکار اچھا سر، ایک چیز جو مجھے خود اس کا فیلنگز ہوئی ہے کہ اس سے پہلے جب میں نہیں کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا نا میں ایکسٹرا کھانا کھاتی تھی، لیکن جب سے میں نے 1 to 4 کیا ہے تو آئی فیل کہ جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اتنا کھانا کھاتی ہوں. اس سے زیادہ مجھے مطلب میرا ہاتھ خود بخود رک جاتا ہے اور انرجی مجھے اتنی محسوس ہوتی ہے جتنی یہ ہے کہ ایکسٹرا کھانا کھا کے بہت زیادہ ٹھوس کے کھانے سے وہ ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ بہت مناسب خوراک ہو گئی ہے. ایکسٹرا بہت زیادہ نہیں کھاتی تھی. پہلے یہ ہے کہ منہ چلتا رہتا تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ خود فیل ہوا ہے کہ یہ اس سے مجھے یہ بھی بینیفٹ حاصل ہو گیا ہے کہ میرے لیے نا مطلب اس طرح کی چیزیں وہ ہو گئی ہے. صحیح ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اور اللہ نے آپ کو یہ عطا کی ہے. اور اب آپ کیونکہ انرجیٹک ہونا، پاورفل ہونا صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے ماحول کے لیے بھی بہت ضروری ہے. سر آپ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کروں اپنا؟ جی بالکل. سر کیا کہتے ہیں، کرونک ڈیزیز میں ایک خاتون ہے جن کے گردے جو ہیں وہ شلنگ ہو گئے ہیں. صحیح. اور ان کے ہر ویکلی ڈاکٹر تو نے کہتے ہیں کہ ویک میں 2 دفعہ آپ ڈائلیسس کروائیں، لیکن وہ ویک میں 1 دفعہ کرواتی ہیں. اور جب وہ میرے پاس آئی تھیں تو نہ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، نہ چہرے پہ کوئی چمک تھی. عجیب آنکھوں میں اداسی اور چہرہ بھی ایسا عجیب سا تھا ان کا اور وہ تھا. لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کے ڈائلیسس شروع کیے، میں نے ان کے ایک ڈائلیسس کے بعد میں نے ان کو ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے. نیکسٹ ڈائلیسس تک انہوں نے مجھے ماشاءاللہ سے بہت اچھی پروگریس دی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے منہ کا ذائقہ چینج ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے انرجی بھی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو چیز تھی نا پہلے میں بالکل نہیں اٹھتی تھی، چلتی پھرتی نہیں تھی، اب وہ چیز اس میں میرے جسم میں نا انرجی محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. تو یہ آپ کو کتنا ثواب ہے. اللہ نے آپ کو ہماری اس دنیا میں آتے ہوئے ثواب کا کام، ایک شخص کو اگر کوئی اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو یہ ایک بہترین ایکٹیویٹی ہے جو وہ ثواب بھی ہے کسی کا علاج کرنا، اور ثواب کے ساتھ ساتھ یہ بہت خیر کے کام ہے. اور کتنا اللہ خوش ہوں گے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، کسی کے درد دکھ دور ہوں گے کسی انسان کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور امید ہے انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ رحمت آپ کے وسیلے سے آئی ہے، تو اسی لیے ہم سب کی دعائیں، اسپیشلی آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کی دعائیں آپ کے لیے بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور آپ اسی طرح یہ رحمت کے دروازے سب کے لیے کھولتے جائیں اور وسیلہ اسی طرح بنتے جائیں. اور بلکہ یہ ہے کہ ایک تھنکنگ میرے ذہن میں جو آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ اچھی تھنکنگ یہ آتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے جو معاشرے میں ایک نیگیٹو انرجی پھیل چکی ہے کہ جادو ٹونا، اور یہ اس چیز کو یہ کور کرنے میں بہت ہیلپ فل شامل ہو، بالکل ختم کر دیتے ہیں. نیگیٹو ایسے فورسز کو تو کبھی اثر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ 12 میٹر الحمدللہ ہمارے ارد گرد ایک پازیٹیو طاقت سپر پاور آ جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے تو پاور جب آتے ہیں تو وہ نیگیٹو فورس اب آتا ہے تو واپس ٹکرا کے وہاں سے جس شخص نے آپ کو بھیجا ہے واپس جاتا ہے، اس پہ برا اثر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کے وہ بھی منع ہو جاتا ہے اس طرح پرابلم سے، اور ہمیں بھی بینیفٹس ہوتا ہے، وہ پورے انسانیت کو، پورے معاشرے کو ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، کاہلی سستی کا وجہ ہو سکتے ہیں، دیکھیں، لیکن یہ وجہ حل ہو رہے، یہ حل پاسبل ہے. ہم نے جتنے کالر سے یہاں پر بات کیے
تو ہم نے دیکھا کہ ان میں ایک جان ہے، ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، ایک یقین، ایک بلیف ہے جو ان کے اندر جاگ چکے ہیں، جو وہ کاہلی سستی کو مار سکتا ہے، بھگا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اور ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اسکالرز کے جو یہ ہیں، کیونکہ یہ پاسبل ہے، انسان نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی توانائی عطا کی ہے اور اس کا توڑ ان کو دیے گئے ہیں کہ آپ اس کو کر سکتا ہے اگر سچے دل سے چاہو تو۔ لیکن اگر آپ کاہلی سستی اور آپ پھر بھی کچھ باتوں کو، کچھ چیزوں پہ آپ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اپنے پرابلم ہے اور یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کاہلی سستی کے طریقے سیکھنا چاہیے کہ اس کو ریموو کر لے اور انرجیٹک پاورفل رہے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی عائشہ منزل سے بول رہی ہوں، روزینہ بول رہی ہوں۔ کون بات کر رہی ہے؟ روزینہ بول رہی ہوں۔ جی روبینہ، جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے لیول کیا ہے 1 to 4 کا آپ کے پاس۔ جی جی ماشاءاللہ۔ ہاں تو لیکن مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ 1 to 4 میں تھوڑا سا وہ کروں نا، ریپیٹ کرنا چاہتی ہے نا؟ جی بالکل، اور آگے ایڈوانس لیول پہ کر لے۔ ہاں تو کرنا چاہ رہی ہوں۔ کچھ چیزیں واقعی سمجھ نہیں آتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی کبھی یعنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں کچھ لوگوں کے، تو آپ ریپیٹ کریں، انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوگا، آپ کو بہت زبردست ہے۔ اور کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کال ڈراپ ہو گئے۔ ہمیں کچھ لوگوں کا اگر کچھ اس طرح چیزوں کا اگر سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ آ سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتا ہے، سمجھ اگر کسی چیز کا نہیں آتا ہے آپ کو۔ اور کبھی کبھی تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اور بہترین ریزلٹس ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کچھ چیزوں میں نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ آ سکتے ہیں، دوبارہ سے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آگے ایڈوانس لیول بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایڈوانس لیولز ضروری ہے، بہت اہم ترین ہے۔ ایڈوانس لیولز کرنے کے بہت ضروری ہے۔ ایڈوانس لیولز کا اب بتا رہے تھے کالر کہ آپ ایڈوانس لیولز کے بتائیں کہ کیا ہے۔ ایڈوانس لیول پہ ہم نے پچھلا پروگرامز میں بھی بات کی ہے، لیکن ابھی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایڈوانس لیول سمدھا لیول 5 جو ہے وہ آپ کے انرجی سینٹرز جو ہے وہ آپ کے ایکٹیویشن کرتے ہیں، جو ابھی بھی آپ کو میرے پیچھے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ایسے انرجی سینٹرز آپ کے ایکٹیویشن ہوتی ہے اس کی۔ انسان ایک روشنی ہے، انسان ایک فریکوینسی ہے، انسان ایک طاقت ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اس کو جھاگنا چاہیے۔ تو وہ جب جاگ جاتا ہے تو کرونک ڈیزیز، جو بہت کرونک ڈیزیز ہے، جو کبھی 1 to 4 سے اگر کچھ بیماریاں کیور نہیں ہوتی ہیں تو لیول 5 سے ہوتی ہے، اور 6 بھی ایک الگ سا دنیا ہے، اس میں HSP ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز، اور اس میں ایک روحانی دنیا ہے اور ایک روحانی تکلم ہوتی ہے، ایک مراقبہ ہوتی ہے، بہت بہت گہرے مراقبے میں انسان جاتے ہیں، اور میڈیٹیشن یعنی اس میں جو ہے نا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہوتی ہے، بہت ایک اچھے بہترین سا ایک لیول ہے۔ اور اس طرح کے سمدھا 7 میں کچھ ایسی طاقتوں کو ہم پاتے ہیں جو اگر باقی لیول سے کیور نہیں ہوتا، ہم اس کو سمدھا سرجری کہتے ہیں، تو اس سے پھر بیماریاں کیور ہو جاتی ہیں، جس طرح آئز پرابلمز وغیرہ اس طرح کے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں؟ مظفر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی مظفر صاحب، آج کے پروگرام میں موضوع کے مطابق کاہلی، سستی اور ناکامی پہ بات کر رہے ہیں ہم، تو کیا کاہلی سستی کیسے دور کیا جائے اور کامیابی کی طرف کیسے گامزن ہو جائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کاہلی اور سستی کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے روٹین کے مشاغل کو جو ہے نا بہتر کرنا ہوگا، کہ بعض لوگ جو ہے وہ 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں، جو ہے نا ان کی کام وہ کاہلی میں جو ہے نا اضافہ کرتا ہے کہ وہ فجر میں اٹھ جائیں یا ارلی مارننگ اٹھ جائیں، اور اس وقت سے وہ اپنے کام جو بھی مصروفیات ہے وہ سب سے شروع کریں، تو وہ
ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کامیابی کی طرف بڑھیں گے, اور کاہلی اور سستی جو ہے ان کے جسم پہ اور ان کے ذہن پہ وہ سے وہ گریجولی جو ہے وہ ایسا ایسا وہ نکل جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل صحیح آپ فرما رہے, بڑا اچھا ٹپ بتایا آپ نے, بہت زبردست. ارلی مارننگ میں جو ہے وہ بالکل فریش ہوتا ہے بندہ, غسل وسل کر کے پھر وہ اپنے کام پہ نکلتا ہے, یا جو بھی مصروفیت ہے جس بھی پیشے میں سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو ہوتا ہے کبھی کبھی, جی آپ کو کبھی کبھی ہوتے ہیں کوئی کاہلی سستی؟ جی ہاں, جیسے میں دیر سے اٹھتا ہوں اس دن میں فیل کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ بہت کچھ لاس کر رہا ہوں, عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, طبیعت بوجھل بوجھل سی رہتی ہے. تو پھر وہ جب ہم اپنے ورک پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک عجیب سا ایک ٹینس سا ماحول رہتا ہے, ذہن پہ ٹینشن ہوتی ہے. آپ آفس دیر سے پہنچتے, اپنے کام پہ دیر سے پہنچتے ہیں, پھر باس کی ہے جہاں پہ بھی آپ جو بھی مصروفیت اس کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ بالکل مینٹلی جو ہے آپ وہاں پریپیئر نہیں ہوتے, وہ پھر وہاں پہ وقت لگتا ہے جب آپ اس ماحول کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. تو یعنی آپ کس طرح کے ایڈجسٹ کرتے ہیں, کہ کوئی طریقہ بتا سکتے؟ میں تو صبح ارلی اٹھتا ہوں تقریباً 6:30-7 بجے, غسل وسل کر کے پھر وہ بچے ہیں ان کو اسکول چھوڑا, پھر اپنی پھر آفس کی تیاری کی, اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں وہ اتنا فیل نہیں کرتا, لیکن جس دن بچوں کا آف ہوتا ہے تو پھر میں دیر سے اٹھتا ہوں. اچھا, دیر سے اٹھتا ہوں تو پھر یہ فیل کر رہا ہوتا ہوں میں. اچھا, صحیح, بہت اچھا. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ میں نے 1 اور 2 لیول آپ کے سے کیا ہوا ہے, اور جو بھی تھوڑی بہت میں نے پریکٹس کی ہے وہ مجھے اچھا لگا. بہت اچھا. 3 اور 4 جو ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ آپ کے کراچی میں جو شیڈول ہے عید کے دن شاید جی, وہ امید ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو جوائن کروں گا. بالکل ایڈوانس لیولز کریں, اور جو لیول 1 to 4 ہے ان کے لیے لوگوں کو, اور بھی آپ کے دوست ہیں, آپ کے لوگ ہیں, آپ کے کولیگس ہیں آپ کے, تو 7-8 میں کیا بینیفٹس ہیں؟ جی بالکل 7-8 میں تو جو لیول 7-8 ہے, 7 میں تو ہاں جو ہے وہ ہم 7 جو ہے اس میں جو سائیکک سرجری ہوتا ہے جسے سمدہ سرجری کہتے ہیں, اس کو ہم وہ ایکٹیویشن ہوتے ہے اس فورس کے پاور کے. تو جب وہ ایکٹیویشن ہو جاتے ہیں اس میں باڈی ٹیمپریچر جیسی چیزیں کو کنٹرول کرنا, گریویٹیشنل فورس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا, اور ایسی بیماریاں جو بہت کرونک ہے, جو لا علاج ہیں, اس بیماریوں کا نیچرل طریقے سے سمدہ لیول 7 سے آپریشن کرتے ہیں. سائیکک سرجری ہے, اس میں سمدہ سرجری جسے کہتے ہیں نا, اور اس میں تقریباً اس کی جو پارٹس ہے 8 پارٹس ہے اس کے. اچھا, 8 سائی ہے اس میں, 8 پارٹس ہے, اور جی 7 کے 8 پارٹس ہے, اور کیونکہ بہت طاقتور اور بہت ہی پاورفل ہے. یعنی باقی لیولز کا آپ نے دیکھا کیا کہ صرف ایک پارٹ ہوتے ہیں نا, اور اس کے 8 پارٹس ہے, اور اس طرح کے لیول 8 کی 3 پارٹس ہیں, جس میں پہلے لیول میں آپ جو سکن ڈیزیز ہے, سکن کو فریش رکھنا نیچرلی بائی نیچر. برس وغیرہ بھی دیکھو کیئر ہو جاتے ہیں, برس کے جو مرض ہوتے ہیں عموماً. کس چیز کے مرض؟ برس جو جلد پہ جو دبے مبے آ جاتے ہیں, وائٹ اسپاٹس آ جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگوں کا کیور ہوا, اللہ تعالیٰ نے علاج کیے, اور بہت بیماریاں اس طرح کی جلد کے کیور ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گئی ہیں. اور اس طرح کے پارٹ 2 میں جو ہے نا موٹاپے کا علاج ہے, اور پارٹ 3 میں مخصوص امراض ہے. اچھا, مخصوص امراض میں بہت سی پرابلمز ہوتی ہے آج کل, جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر میں بہت سے ناچاکیاں پرابلمز آتے ہیں, ہے نا. تو مخصوص امراض چاہے لیڈیز کا ہے چاہے مردوں کا ہے, اللہ کیور کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم نیچرل طریقے سے علاج کریں اس چیزوں کا. لوگ بہت عجیب غریب میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں جس کے سائیڈ افیکٹ بالکل تباہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, عجیب غریب سے. 5 and 6 میں کیا ہے
5 and 6 اچھا لیول 5 جو ہے وہ ہمارے انرجی سینٹرز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے، اور جب ایکٹیویٹ ہوتی ہے آپ کے 5th لیول کے جو پاورز ہیں، جو آپ کے 100 ٹریلین جو انرجی سینٹرز ہیں ہماری باڈی میں، تو اس کی جو مین ہے وہ ہے 14 ہے، تو 14 میں سے 2 جسے گریٹ جیلز کہتے ہیں، اور 12 جو ہے اسے ڈبل جیلز کہتے ہیں، اور باقی 72 سنگل جیلز ہیں، اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے۔ جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جو لطائف جسے کہتے ہیں، چاکراز جسے کہتے ہیں، اس کے جب ایکٹیویشن ہوتی ہے تو انسان فیل کرتا ہے، میڈیٹیشن وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ میڈیٹیشن لیول 6 میں آ جاتے ہیں، لیول 6 میں آ جاتا ہے۔ لیول 6 جو ہے اس میں ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز، اور اس میں HSP ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز، اور اس میں ہے میڈیٹیشن ہے، اور فاسٹر ہیلنگ انرجی ہے جو سمدھا 6 ہے، اور یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ باقی اس کی سیکرٹس آپ کو کلاس کے دوران بتائے جاتے ہیں۔ صحیح جی بالکل، تو انشاءاللہ آپ تشریف لیں اس دفعہ ایڈوانس لیولز کے لیے، آپ تشریف لیں۔ بالکل میں جوائن کروں گا۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ جی، کاہلی سستی ایک بیماری کا بھی ہوتی ہے انسان کے، یہ بہت درد لے آتے ہیں فیوچر میں، بہت بیمار کرتے ہیں انسان کو، بہت درد اور بے چینی بے سکونی لے آتے ہیں، اس کا علاج ضروری ہے۔ تو جو آپ کو بتا رہے ہیں کالرز، اور جو ٹیکنیکس آپ کو بتایا بڑی زبردست قسم کے، اور میں نے بھی ایک چند ٹیکنیکس آپ کو بتائے ہیں، ایک چند ٹیکنیکس اور سیکھیں گے کیسے۔ کاہلی سستی کے لیے آپ اگر ٹائم پہ، مقصد ایک ٹائم پہ آپ سو گئے اور ٹائم پہ آپ نے اٹھنا ہے، الارم لگائے ہیں آپ نے اور وہ بج گئے اور آپ نے آف کر دے، دوبارہ سو گئے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوبارہ سو جاتے ہیں۔ اب جیسے الارم پہ، وہی آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کاہلی سستی، وہ بے چین سا انسان جب سو جاتا ہے تو پورا دن انسان فریش نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ ایک دم اٹھیں، جیسے الارم، ایک دم بستر کو چھوڑ دیں، ایک دم اٹھیں، تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کاہلی سستی دن میں کوئی ہی نہیں ہوگا کسی قسم کے۔ اور اگر کام کو نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام اگر آپ نہیں کر سکتے، اس کا بھی میں بتاتا ہوں کہ کام کے لیے آپ کی کاہلی سستی ہوتا ہے۔ یہ تو نیند کا تھا مسئلہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، آپ کی آواز بہت کم آ رہے، مجھے بالکل نہیں آ رہے۔ جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہے، پلیز دوبارہ کال کریں، شاید یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، دوبارہ پلیز کال کریں۔ جی، کاہلی سستی جو ہے ایک بہت بری بیماری ہے، اور ساتھ ہی اگر آپ کوئی کام کے لیے کاہلی سستی کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ بری بیماری ہے۔ تو کام کے لیے اگر آپ کام کو اس طرح کریں کہ مثال کے طور پہ اس کام کو لکھیں، ایک چارٹ پہ لکھیے، اس کو بنا کے آپ سامنے رکھیں، اپنے کام کو لکھیں، سامنے رکھیں اپنے بیڈ روم کے یا کہیں بھی جو آپ بیٹھتے ہیں ڈرائنگ روم میں، یا کہیں پہ بھی جو آپ ٹی وی واچ کرتے ہیں، ٹی وی کے ساتھ لگا دو، کیونکہ زیادہ تر لوگ ٹی وی دن کو کاہل لوگ زیادہ تر ٹی وی دیکھتے ہیں، سست لوگ زیادہ تر غیر ذمہ دار چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ ٹی وی چینلز پہ کیا دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لے آتے ہیں۔ کاہل لوگ زیادہ تر میوزک کو سنتے ہیں، بہت زیادہ وہ لوگ لاؤڈ میوزک بالخصوص سنتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے ہیں دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں عمران بول رہا ہوں سر جی لاہور سے. جی عمران, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں تو الحمدللہ جب سے میں نے آپ سے ٹریٹمنٹ لی ہے سر ہماری تو دنیا ہی بدل گئی ہے. آپ یقین کریں کہ ہماری جو ایسی ہے اللہ پاک نے سنی ہے ہماری دنیا اللہ کا بدل گئی. شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ایسا بہت زبردست ماشاءاللہ یہ پاور ہے, ایسی زبردست پاور ہے جی جی, ہمارے جو نا قسمت بدل گئی ہے ہماری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. تو کاہلی, سستی اور ناکامی کیا؟ ڈاکٹر صاحب اس کا تو عالم یہ ہے کہ پہلے تو ناکامی ہوتی تھی نا, تو اب وہ ناکامی والا سسٹم نہیں ہے ماشاءاللہ سے. کانفیڈنس ہے, اپنے ول پاور ہے اپنی. جو بندہ کہتا ہے نا میں خود سے یہ کر سکتا ہوں, صحیح, وہ ایکٹیو ہو گیا سارا معاملہ. الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سمدھا لیول 1 to 4 آپ نے کیے ہیں؟ میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور ایسے میں تک کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پھر تو ظاہر ہے کچھ نہیں رہ جاتا ہے. ماشاءاللہ کوشش کی اور آپ نے تو ماشاءاللہ کمال کر دیا. اللہ پاک آپ کی لمبی زندگی کرے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. اگر ہر بندہ اگر یہ آپ کا ٹریٹمنٹ لے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ ولی ہو جائے, ہر بندہ فرشتہ ہو جائے. بالکل الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب ہم لوگ تو جسے بھی کہتے ہیں یہی بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمیں اللہ پاک نے ایک راستہ دکھایا ہے, بالکل, سے ہمارے جو ہے وہ جو ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں. تو یہ اس سے وہ 14 طبق روشن ہو گئے انسان کے, جس میں کامیابیاں اور فلاح کھل گئی ہے. صحیح صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیے. اور آپ نے اپنے یہ ڈاکٹر صاحب کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے, یہ تو بندہ کوئی یقین نہ بھی کرے نا کہ کوئی مجھے یقین نہیں ہے, تب بھی یہ ایکٹیو ہے پروگرام. یہ ایسا ایکٹیو کام ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے اس سے آگے ہے یہ کام. صحیح صحیح, ایسا ماشاء اٹیونمنٹ ہے, ایسا یہ علم ہے کہ اللہ پاک نے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. کچھ بات یہ ہوتی ہے کہ کاہلی سستی کی جو بات آ رہے ہیں مثال کے طور پہ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مثال ہمارے ان کے ساتھ سروکار بھی ہوتی ہے اور ان سے کوئی بزنس کا کوئی ریلیشن بھی ہوتی ہے. جہاں پر بزنس کا ریلیشن ہوتی ہے تو وہ پیسہ جہاں انوالو ہوتی ہے وہ لوگ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں, شخصیت کو نہیں دیتے اتنا زیادہ. تو وہ ایسے وہ لوگ جو ہے نا جس سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے, جس سے ہمارے وہ لوگ اتنے زیادہ بہت زیادہ اس چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں. لیکن اگر ایک بار وہ بلیو نہ بھی رکھتے ہیں تو بھی الحمدللہ ان کو رزلٹ ملتے ہیں. اگر آ جاتا ہے اس میں, اگر آ جاتے ہیں نا, بالکل یقین نہیں رکھتے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ اگر میں ذہنی طور پہ تیار ہو کے جاتا ہوں نا, یا میں اپنے لیول کو اوپن کر کے جاتا ہوں نا, اگر میں نہیں بھی جاتا ہوں نا ڈاکٹر صاحب پھر بھی وہ اتنا ہی ایکٹیو کام کرتے ہیں جتنا میں نے ایکٹیو کر کے کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا. وہ ایسے ہی ایکٹیو ہوتا ہے بندہ جیسے یا ابھی ڈوز لے کر آیا اپنے. صحیح صحیح صحیح, بالکل صحیح. بہت اچھی بات ہے اور اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ کورس بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. بالکل انشاءاللہ, بالکل. میں اپنے فیملیز کو بھی, وہ بھائیوں کو بھی کوشش کر رہا ہوں, وہ بھی اس چیز پہ اتفاق کیا انہوں نے. بھائی جان ہمیں بھی یہ کروائے, میں کہ سب ہم کریں ان کے. میں ڈاکٹر صاحب آپ بلیو کریں کہ مینٹلی جو ہے نا, مینٹلی ایکٹیویٹ ایسا ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. الحمدللہ ایسے میں نے ایک شادی پہ گیا, وہاں پہ ایک فیملی دو تین فیملیاں ناراض تھیں ڈاکٹر صاحب. صحیح صحیح. میں نے آپ یقین کریں کہ اللہ کا نام لیا ہے, اپنے سیشن آن کیے ہیں, ان کو سمجھایا ہے. اور میرے سے بڑے لوگ تھے وہ ڈاکٹر صاحب, جی جی, سے بڑے لوگ تھے, بزرگ تھے. انہوں نے میری بات سمجھی اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل بچے کی بات ٹھیک ہے, یہ صلح ہونی چاہیے. صحیح صحیح. وہ 2 خاندانوں کو, 2-4 خاندانوں کو میں نے الحمدللہ اس علم کی وجہ سے ملا دیا ہے. صحیح صحیح سے, ماشاءاللہ. یہ آپ کے اللہ کی آپ پہ رحمت ہے کہ آپ نے الحمدللہ ہم جیسے گناہگار بندوں کو ایکٹیو کر دیا ہے اور انہیں
ایک فیلڈ دے دی ہے کہ بھائی نہیں بھائی زندگی کا روشنی نہیں دکھا دی ہے آپ نے ایسا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ. ٹائم نہیں ہے پروگرام کا ورنہ بات کرتے رہے. شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی بہت اچھے آپ نے ہمیں انرجیٹک اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس قابل ہے کہ کسی انسان کے ہماری وجہ سے کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کی صحت پہ بہتری آ جاتے ہیں. تو باقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہمارے ذریعے آپ کے ذریعے کسی بھی ذریعے کرتے ہیں. تو کاہلی سستی کو چھوڑ دیں اور یہ چیزیں ٹیکنیکس چن کے میں آپ کو اور بتانا چاہتا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے. اگلے پروگرام سے انشاءاللہ میں آپ کو اور اگلا پروگرام جو میرا ہوگا انشاءاللہ یہ ہوں گے ایڈوانس انرجیز پاورز پہ ہمارا اگلا پروگرام ہوگا اور سمدھا ماسٹر جیسے طاقت ہو اس طرح کی کیسے ہوتی ہے یہ سارے کچھ ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس پہ بھی ہوں گے میگنیٹک پاور پہ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.